ابھی پی کے ایل آئی کا تذکرہ ہوا ہے، دیگر ہاسپٹل فیسلٹی بنانے کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ ایکسپو سینٹر لاہور میں انہوں نے کہا 1000 بیڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنا ایک بات ان کی بہت ضروری ہے جو انہوں نے کہا کہ جو ابھی کی ٹریجیکٹریز ہیں وہ اٹلی سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جملہ جو انہوں نے بولا، ہم جہاں آج سٹینڈ کرتے ہیں آج سے 4 سے 6 ہفتوں کے بعد کہاں سٹینڈ کرتے ہوں گے، ود میئرز اور وداؤٹ اینی میئرز لائک لاک ڈاؤن، جو اب لے لیا ہم نے، اللہ کا شکر ہے فوج کی تعیناتی ہو گئی۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر سعید اختر جو پی کے ایل آئی کے فارمر ہیڈ بھی ہیں اور پبلک ہیلتھ اور ایپیڈیمیولوجی کے حوالے سے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ صداقت عباسی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کرتا ہوں۔ آگے چلیں گے تو میں آپ کو سعید غنی صاحب سے بھی بات کرواؤں گا اور ہمارے ساتھ این ڈی ایم اے کے چیئرمین بھی ہوں گے، لیکن آپ سے پہلے ڈاکٹر سعید اختر، یہ جو پروجیکشنز ہیں آپ نے بھی شاید وہ ہارورڈ یونیورسٹی کی اور امپیریل کالج کی اور کچھ اور دیگر سٹڈیز دیکھی ہوں گی۔ ٹرمپ ان سٹڈیز کو دیکھ کے وہ پالیسیز کی طرف آیا تھا جو پہلے ٹیک اٹ ایزی اور مذاق کر رہا تھا، چائنیز وائرس ہے کہ یہاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ہمیں یہ سبق ہے کہ میں لاسٹ ایک ہفتے سے کانسٹنٹلی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں سب سے کہ خدا کے واسطے جو چیز ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں فوراً کرنی چاہیے، اینڈ دیٹ از لاک ڈاؤن۔ اور لاک ڈاؤن کا مطلب ہے کمپلیٹ لاک ڈاؤن۔ دیکھیے اس میں اس کو آپ لاک ڈاؤن کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ایک پولیٹیکل ٹرم ہے، جی ایسی کیسے لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ یہ لاک ڈاؤن کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ سمجھیں کہ مرض ایکچولی کیا ہے اور پھر کیسے وہ پھیلتا ہے۔ دیکھیے یہ ایک انویزیبل اینیمی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کسی جگہ گیا، وہاں کوئی چھینک رہا تھا، اس نے وہ وائرس ایکوائر کر لیا۔ اب وہ آدمی، اس آدمی کو نہیں پتا کہ میں نے وہ وائرس ایکوائر کر لیا، اور 100 میں سے 80 لوگوں کو یا 85 لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انہوں نے ایکچولی وہ وائرس ایکوائر کر لیا۔ لیکن اس کا بہت بڑا تھریٹ یہ ہے کہ اب وہ آدمی ایک ریزروائر ہے اور ایک پوٹینشیل ٹائم بام ہے ٹو اسپریڈ اٹ ٹو دا نمبر۔ اسی لیے جو آپ جتنے بھی پروجیکشنز آپ نے دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی ٹریجیکٹری، اٹلی ٹریجیکٹری، یو ایس اے کی ٹریجیکٹری، وہ بڑا ورٹیکل کرو ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت ایکسپونینشیل گروتھ ہے اس کی۔ تو اس لیے جب تک کہ ہم لوگوں کو آئسولیٹ نہیں کریں گے، فار آل پریکٹیکل پرپز ہمیں یہ پریزیوم کرنا پڑے گا کہ ہم میں سے ہر آدمی ایک پوٹینشیل ریزروائر ہے، اور ہم میں سے ہر آدمی، جب تک ہم اس چیز کو انٹلیکچوئل لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم وہ ان کو افیکٹو نہیں بنا سکتے۔ اور لاک ڈاؤن کیا کیسے؟ اور لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی جو کراس ایکسچینجز آف سانس، چھینک، وہ اس کو ہم کسی طرح سے روک دیں۔ تو ان ادر ورڈز، اگر میں گھر میں ہوں تو میں اپنے کمرے میں ہوں، اگر میں ایک مریض ہوں ایکچولی، تو میں بہت بڑا تھریٹ ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنی وائف کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے جن کے ساتھ میں رہ رہا ہوں۔ تو پہلا جو کام میں سمجھتا ہوں جو اس پہ ہمیں اور میڈیا کو بہت زیادہ اب یہ ایمفسائز دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ اس میں پریشانی کی بالکل کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں، ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے ڈاکٹر، ایک ایشو ہے یس، لیکن ابھی پریشانی کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز ابھی ساری انڈر کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور میں بتاؤں گا کہ کیسے کی جا سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو لاک ڈاؤن کی بات ہم کریں، وہ ہمیں اس کو اتنا افیکٹو بنانا پڑے گا، اور وہ افیکٹو اس وقت تک نہیں ہوگا، وہ ڈنڈے سے افیکٹو نہیں ہوگا، وہ جب تک علم سے وہ افیکٹو ہوگا، جب تک میرے اندر سے یہ آواز آئے گی کہ سعید اختر آپ نے دوسروں کو انفیکٹ نہیں کرنا۔ یہ چیز میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔